السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIOU میگزین کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ ملک حاضر ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا 7واں کانوکیشن پنجاب شاخ 26 فروری 2007 کو ایوان اقبال لاہور میں منعقد ہوا۔ کانوکیشن میں سمسٹر خزاں 2001 سے سمسٹر بہار 2004 کے عرصے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیمی پروگرام مکمل کرنے والے کامیاب طلباء و طالبات میں گولڈ میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 21 طلباء و طالبات نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی بنیاد پر میڈلز حاصل کیے۔ میڈل حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو میرٹ سرٹیفکیٹ اور 15,000 روپے کے نقد انعامات بھی دیے گئے، جبکہ 400 کے قریب طلباء و طالبات میں ڈگریاں اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ کانوکیشن سے ایک دن قبل محترم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے ایوان اقبال کے کانفرنس روم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے اپنے خطاب میں لاہور کے صحافیوں کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کے پس منظر، اغراض و مقاصد اور اس قومی یونیورسٹی کے مستقبل کے چند اہم منصوبوں سے آگاہ کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، یہ اس لیے بھی بڑی یونیورسٹی ہے کہ ہمارا فٹ پرنٹ کہہ لیجئے گلگت اور اسکردو سے شروع کر کے پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں سے ہوتا ہوا سندھ کے صحراؤں میں بھی جاتا ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور پھر ساحل سمندر تک۔ یہ 7 لاکھ سے زیادہ جو طلباء و طالبات ہیں ملک کے کونے کونے میں، ان کو مناسب سہولیات دینے کے لیے اس یونیورسٹی نے 32 ریجنل سینٹرز بھی بنا رکھے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن پنجاب شاخ سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، Our mission. When this university was established 34 years ago, our mission was to transform lives and serve society by providing affordable and accessible education through technology-supported distance learning to disseminate and discover, not just disseminate, to disseminate and discover new knowledge which is useful, and to develop professional skills, ethical dispositions, and commitment to excellence, nothing less. This university, over the years, has become the largest university of the country, and we are all proud of it. It has become the largest university not only because it provides affordable and accessible educational opportunities, but it provides those opportunities to students all over the country. It provides them to people who cannot leave their homes and jobs. It facilitates the opportunities for refining our skills and our knowledge to the masses in this way to create their educational uplift. One of the original purposes of this university has been to provide that cadre of qualified teachers through whom the quality of educational opportunity at the basic level could be provided. And it also is a university which has been given the mandate to provide technology and vocations-oriented educational opportunities. کانوکیشن میں وفاقی وزیر تعلیم اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرو چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف بھی موجود تھے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن پنجاب شاخ کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، And I treat this as a great honor for me. It's for the first time that I actually got to know the extent of the programs that the Allama Iqbal Open University offers to students. And very excited that this is one university which takes on the responsibilities of a general certificate education to PhD level education. I don't think, I'm very definite that in this region there is no university which tackles a student population of 700,000
700,000 students, that's a گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے کہا کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کی ملک گیر خدمات سے آگاہ ضرور تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ اور سماجی علوم میں ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقیناً علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہ صرف میٹرک سے پی ایچ ڈی تک نہایت اہم تعلیمی پروگراموں کی تدریس میں ملک بھر میں شاندار خدمات سر انجام دے رہی ہے، بلکہ صوبہ پنجاب میں ہر سطح پر فروغ علم کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں بھی نہایت احسن طریقے سے ہاتھ بٹا رہی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے اپنے خطاب کے آغاز میں اور اختتام پر دوبارہ واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ حکومت پنجاب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اس کے علاقائی دفاتر تعمیر کرنے کے لیے صوبے بھر میں زمین اور فنڈز فراہم کرے گی۔ had started their actual work, so you're also producing a student body that places a lot of hope and confidence in what you deliver. So you enjoy, Mr. Vice Chancellor, you and your faculty deserves our fullest appreciation. کانویکیشن کے اختتام پر فاصلاتی و غیر رسمی نظام تعلیم میں دنیا کی پہلی یونائٹڈ کنگڈم اوپن یونیورسٹی کی وائس چانسلر برندا گورلے کو فاصلاتی نظام تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں خدمات کے اعتراف کے طور پر پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کانویکیشن میں شرکت سے پہلے مجھے اس یونیورسٹی کی کامیابیوں اور اس کے تعلیمی پروگراموں اور ان کے معیار پر ملک بھر کے نوجوانوں کے اعتماد کا اندازہ نہ تھا۔ Those values were first proclaimed nearly 33 years ago when this university became the first open university in Asia, thereby becoming one of the first, and indeed the first, to join a worldwide movement. A movement sharing a common history, common philosophy. پروفیسر گورلے نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بلا شبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا بھر میں قائم فاصلاتی نظام تعلیم کے چند سب سے بڑی اور بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ Of our founders in our trust, a trust which demands of us that we hold true to those ideals, the ideals which motivated our founders. And it's up to us to not only proclaim those ideals, but take on the task of ensuring that the message is spread. ناظرین، حکومت پاکستان نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے 39 کروڑ روپے کا ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ منظور کیا ہے۔ پروجیکٹ کی منظوری گزشتہ ماہ منصوبہ بندی کمیشن کے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اس سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، It took us a little bit longer to implement it, but I wanted to make sure that we implement this decision of the Prime Minister in letter and spirit in which it was given to us, so that we don't make any mistake that we may have to regret later on. So even though there has been a little delay, but alhamdulillah, all our faculty have been upgraded as of the date when the Executive Council met. اس پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک بھر میں موجود 120 اسٹڈی سینٹرز میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم فراہم کرے گی اور ملک بھر میں موجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مین کیمپس میں موجود اساتذہ سے براہ راست رابطہ کر سکیں گے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے لیکچرز اور سوال و جواب کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اسٹوڈنٹ کارنر میں آج آپ کی ملاقات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات سے کراتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ سیمسٹر خزاں 2006 کے سلسلے میں طالبات کو کیا بتا رہے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے خزاں سیمسٹر 2006 کے امتحانات 7 مئی 2007 سے شروع کر رہے ہیں۔ طلباء و طالبات کو رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ 1 اپریل سے بھجوائی جا رہی ہیں۔ جن طلباء کو رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ
30 اپریل تک نہ ملے تو وہ اپنے علاقائی دفاتر یا شعبہ امتحانات سے رابطہ کریں۔ گزشتہ دنوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانیں و ادب نے لسانی و تہذیبی اہم آہنگی اور مشترک ادبی رجحانات کے موضوع پر 2 روزہ قومی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی سینیٹر اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور خارجہ مشاہد حسین سید تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بڑا اچھا انیشیٹو لیا علامہ اقبال یونیورسٹی نے، اور خاص طور پہ یہ جو پاکستانی لینگویجز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں ایک فیکٹ ہے کہ ایک خوف طاری تھا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دانشوروں میں، ہماری حکومتوں میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ جی صرف زبان کا ذکر ہو تو اردو زبان ہو، اور اردو زبان کے علاوہ جو باقی پاکستانی زبانیں ہیں، آپ نے ٹھیک کہا کہ علاقائی نہیں، پاکستانی زبانیں ہیں، بیکاز دے ہیو روٹس ان آر کلچر، روٹس ان آر ہسٹری، ان کو آپ نے اگنور کیا۔ اب یہ ایک پاکستانی ریاست میں، پاکستان کی قوم میں ایک خود اعتمادی کا اظہار ہے کہ یہ اس قسم کا خوف نہیں ہو، جیسے بروئی صاحب نے فرمایا کہ یہ گلدستے کی مانند ہے، انگریزی میں سے کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی، تو اسی کا یہ، اور کتنا بڑا لنکیج آپ لوگوں نے جو اسکالرز ہیں پیدا کیا، اردو اور سندھی کا، اردو اور پنجابی کا، اردو اور برہوی کا، اردو اور پشتو کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لینگویج کا ویسے بھی تعلق کسی قوم کی شناخت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ادب آئیڈینٹی جو ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کانٹیکس میں تو مذہب کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے، کیونکہ تحریک پاکستان۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی 18 سے زائد زبانوں اور ان کے ادب کے فروغ کے لیے شعبہ پاکستانی زبانیں قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ملک کے صوبوں اور مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے سرکاری سطح پر تذکرے تک سے لوگ خود ساختہ خوف محسوس کرتے تھے اور اسے قومی یکجہتی کے منافی سمجھا جاتا تھا، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پورے ملک میں ایک نہایت مثبت اور قابل تقلید مثال قائم کر دی ہے۔ مہمان خصوصی نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ کو مخاطب کر کے پاکستانی زبانوں اور ان کے ادب کے فروغ کے کام میں حکومت کی بھرپور حمایت، اعانت اور تعاون کا یقین دلایا، اور لسانی کانفرنس کے مندوبین کی ایک تجویز کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں کے صوفی شعراء کے حوالے سے ایک قومی کانفرنس منعقد کی جائے کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجوزہ کانفرنس میں وزیر اعظم شوکت عزیز کو بھی لے کر آئیں گے۔ عزیز طلبہ، قومی اور لسانی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں دانشگاہوں کو درسگاہوں کے لیول تک رکھا گیا، ضروری بات تھی، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جب ہم پی ایچ ڈی لیول کے پروگرام بنائیں تو اس میں سے ایک حرف جو ہے درسگاہ میں سے اس کو نکال دیں، اور وہ حرف ہے سین۔ جب سین کو درسگاہ سے نکال دیں تو دانش کدہ درگاہ بن جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی صرف ایک ڈگری کا نام نہیں، پی ایچ ڈی تو وہ لیول ہے تحقیق کا، تنقید کا، ہماری تاریخ کو جاننے کا، ہماری ثقافت کو سمجھنے کا، اور پھر اس کو آگے لے کے جانے کا، جس میں ایتھیکل ڈائمینشنز کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم درگاہ کا نام لیتے ہیں پی ایچ ڈی لیول پہ تو یونیورسٹی کا ایک اور رول ابھرتا ہے، اور وہ رول ہے ایتھیکل، unbiased discovery of truth wherever it takes us۔ قومی لسانی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے اپنے خطاب میں نامور شاعر اور چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان افتخار عارف نے کہا،
دوسری گزارش ایک آپ کے ہوتے ہوئے میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستانی زبانوں کا یہ شعبہ ہے، بلا شبہ اس نے قومی سطح پر ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے، اور ڈاکٹر بٹ اور ان کے رفقائے کار اور بالخصوص انعام الحق جاوید جب سے اس سلسلے میں کام کی ابتدا ہوئی ہے، وفاقی سطح پر اس وضع کا سیمینار کرنا وفاق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے مترادف یہ ایک بڑی قومی خدمت ہے، اور اس کا افتخار عارف نے کہا کہ چند سرکاری محکمے اب تک علاقائی زبانیں کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ ماہرین تعلیم کے غور و غوص کے بعد تیار کی گئی پاکستانی زبانیں کی اصطلاح کو رواج دیں تاکہ قومی یکجہتی فروغ پائے. انہوں نے کہا کہ انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی رابطے اور مختلف علوم تک رسائی کی زبان ہے، لیکن دنیا کی تیسری بڑی اور ہماری قومی زبان اردو کو اس کا جائز مقام دلانا بھی ہماری بقا اور یکجہتی کے لیے نہایت ضروری ہے. کیا جائے، اور اسی وجہ سے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی تصادم پاکستانی زبانوں کا اردو سے. مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین پروفیسر فتح محمد ملک نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک کی واحد اور منفرد یونیورسٹی ہے جس نے شعبہ پاکستانی زبانیں اور ادب قائم کیا. یہ شعبہ پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کورسز پیش کر رہا ہے. اس شعبے کی نمایاں کارکردگی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے اردو کے نصابات پر نظر ثانی کرائی ہے اور ان میں پاکستانی زبانیں اور ان کے ادب کو شامل کرایا ہے. اور ان میں تحقیق کرنے کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے. قومی لسانی سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں ڈاکٹر سید اختر جعفری نے اردو اور پنجابی، سید مظہر جمیل نے اردو اور سندھی، ڈاکٹر خالد خان خٹک نے اردو اور پشتو اور سوسن براہوی نے اردو اور براہوی لسانی ہم آہنگی اور مشترک ادبی رجحانات کے موضوع پر اپنے مقالوں کے خلاصے پیش کیے. سب سے پہلے سندھ کے نامور مفکر، عالم اور ادیب علامہ آیا قاضی نے اردو کو سنسکرت کہنے کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد قریشی نے کہا کہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے آج سے 20 سال پہلے پاکستانی زبانیں کے زیر عنوان ایک کورس شروع کیا تھا. آج یہ گھنا اور سایہ دار درخت بن چکا ہے. وہ بھی جب اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گے تو انہیں بھی ایک طرح سے دوام حاصل ہوگا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شعبہ پاکستانی زبان کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے شعبے کی نصابی سرگرمیوں اور فروغ علم کے لیے منعقد کی جانے والی اہم قومی کانفرنسوں اور سیمینارز پر روشنی ڈالی اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اور ان کے رفقائے کار ملک کے ہر حصے کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب تر لانے کے لیے تمام ممکنہ اور ضروری کوششیں جاری رکھیں گے. ڈگری کے حامل اس پروگرام کے کورس ورک میں وطن عزیز میں بولی جانے سپہر 2:30 بجے قومی لسانی کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل کے ڈین ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ اسد اللہ خان نے کی، جبکہ پروفیسر خاطر غزنوی نے ہند کو، ڈاکٹر طاہر تونسوی نے سرائکی، جناب واحد بزدار نے بلوچی، ڈاکٹر فوزیہ جنجوعہ نے شمالی علاقہ جات کی زبانیں، جناب اکبر حسین اکبر نے شینا اور جناب انعام اللہ خان نے گاوری اور توروالی زبانوں کی قومی زبان اردو سے لسانی اور تہذیبی ہم آہنگی اور مشترکہ ادبی رجحانات پر تحقیقی مقالات پیش کیے. دوسرے اجلاس کی نظامت کے فرائض ضیاء الرحمان بلوچ نے ادا کیے. آخری اجلاس کی نظامت کے فرائض حاکم علی برڑو نے ادا کیے، جبکہ ڈاکٹر صابر آفاقی نے اردو اور گوجری، ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی نے اردو اور کھوار، ڈاکٹر شہناز سلیم نے اردو اور بروشسکی، ڈاکٹر نصرت نثار نے اردو اور کشمیری، جناب حسن حسرت نے اردو اور بلتی لسانی ہم آہنگی اور مشترک ادبی رجحانات کے زیر عنوان اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے.
नाजरीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने हाल ही में रेडियो टेलीविज़न प्रोग्रामों की तैयारी के सिलसिले में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स के साथ कराम को मदऊ किया गया ताकि वो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपने अपने कोर्सेज़ के रेडियो टेलीविज़न प्रोग्रामों को तरतीब दें और FM रेडियो और TV चैनल के लिए मवाद तैयार किया जा सके। And research is pointing out that FM radio station today has become one of the more powerful tools of dissemination of information and also of utilization of information. And this is nothing new. Those who are of my age, not Afshan's age, they know there used to be a program from Lahore radio station for the rural communities, Dehati Bhaiyon ka program, in which the character Nizamdeen, people remember him? Nizamdeen, he used to give all kinds of useful information to the farmers, to the people living in the rural areas, seasonally relevant information. तकरीब से डायरेक्टर IET आबिद हुसैन ख्वाजा ने खिताब भी किया। ये वर्कशॉप 15 दिन पर मुहित थी। असातिज़ा कराम के 2 ग्रुप बनाए गए थे। इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर IET के प्रोड्यूसर मुनीर मलिक थे। एकेडमिक रोल हम उसी वक्त दे सकते हैं जबकि ये एक पैकेज की शक्ल में मीडिया और बुक्स और हमारे दूसरे जो ज़राए हैं, मसलन ट्यूटोरियल हैं, उनका एक इफ़ेक्टिव गोया कम्बिनेशन बनता है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इजाज़त चाहने से पहले हमारा पता नोट फरमा लीजिए। प्रोग्राम AIOU मैगज़ीन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इस्लामाबाद।